لنکا کے صدر فوجی طیارے میں ملک سے فرار ہو گئے، جس کے بعد ملک میں غیر معینہ مدت تک کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے ہاؤس میں صدر سے ملک سے فرار کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ مغربی صوبے میں کرفیو کا نفاذ بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق 73 سالہ صدر نے اپنی اہلیہ اور 2 سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ملک سے مالدیپ روانہ ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھنے کے لیے آخری آپشن کے طور پر فوجی کارروائی خارج امکان نہیں۔ صدر جو بائیڈن گزشتہ روز اسرائیل پہنچے تھے، جبکہ وہ GCC اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب بھی جائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے حوالے سے اسرائیلی قیادت سے ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ صدر بائیڈن نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ امریکہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھے گا، چاہے اس سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے متعلق بات چیت ختم ہو جائے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک اور اہم کامیابی اس طرح سے ملی ہے کہ اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کے حوالے سے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی موقف کو عرب لیگ اور افریقی یونین کی بھی حمایت حاصل ہو گئی ہے، جس کے بعد بھارت کا سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کا خواب چکناچور ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے 2/3 اکثریت کی حمایت ضروری ہے، جبکہ اس وقت بھارت کے پاس نصف اراکین کی حمایت بھی نہیں۔